بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ ہے وہ ویڈیو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی ہر تقریر اور انٹرویو کا آغاز کرنے والے عمران خان صاحب یہ بازو پر امام زامن یا یہ جو یا علی مدد کا پٹا بندوا رہے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ دین ہے؟ ہر جگہ یہی شرک پھیلا رہے ہیں، اور کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مزار کی پوجا کر رہا ہے، اور یہ مدینہ ریاست بنا دیں گے جی۔ تو یہ مسئلہ اللہ کے بندو، اسی عمران خان کو دیکھا گیا تھا یہ گنج شکر کے مزار کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے تھے یہ وہ والا سجدہ نہیں ہے جو یعنی شرک والا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو ہے وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتا، یہ تو محبت کا سجدہ ہے۔ اور یہ جو یا علی مدد کا یہ پٹا بندوا رہے ہیں، بتاؤ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یہ پٹا بندوائے گا؟ کون سی اسٹیٹ قائم کریں گے؟ یہی اسٹیٹ قائم کریں گے شرک کی۔ اللہ ان کو سمجھ دے، ان کو دین کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ پہلے 9 ستارے اٹھے سے کہ ہم نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، انہوں نے حلوے بانٹے تھے۔ پھر یہ جماعت اسلامی والے آئے، انہوں نے بر امام جا کے چادر چڑھائی، اور پروفیسر غفور نے نائب امیر کی حیثیت سے، اور یہ سارے قبر پرست ہیں۔ بت پرستی ان کی رگوں کے اندر چلی گئی ہے، یہ قبر پرستی کی شکل میں، مزار پرستی کی شکل میں، پیر پرستی کی شکل میں۔ جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ دین ہے۔ تو اللہ کے بندو، ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھنا۔ جتنے یہ عذاب آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، خاص کر پاکستان میں، اسی شرک کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ وہ کھیل کھیلا ہے، چند دنوں کی خاطر، اقتدار کی خاطر، اسلام آباد کی خاطر یہ اسلام کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور ان کے فریب سے بچنے کی ان کے ساتھ بال برابر تعاون نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کے اندر کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ہرگز تعاون نہ کرو۔ اور یہ شرک، یہ تو سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو داتا کہنا، دستگیر کہنا، مشکل کشا اور حاجت روا کہنا، تعویذ گنڈا کرنا، اور امام زامن باندھنا، پھر 11ویں 12ویں، پھر واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے۔ کون سا شرک ہے جو اس قوم کے اندر نہیں ہے؟ ہر شرک ان کے اندر آ گیا۔ ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں آتا۔ جنہوں نے پہلے لگایا تھا ان کو بھی نہیں آتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ نہ ان کو مطلب آتا تھا اور نہ ان کو مطلب آتا ہے۔ کہتے ہیں میں دوبارہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاؤں گا، اور میں مر کے اللہ کے پاس گیا تو بس اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گا کہ بس میں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا کے آ گیا ہوں۔ تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ غداری کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غداری ہے کلمے کے ساتھ، شرک اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کو گالی ہے۔ تو اللہ کو گالیاں دینے کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ کہنا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، میری موت کا انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، تو مرنے کے بعد جاؤ گے کہاں؟ کہتا میں تو اوپر چلا جاؤں گا۔ اوپر پتہ ہے پھر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس نے ذرا بھی شرک کیا اور اس کی موت آ گئی، اس کو ہمیشہ کی آگ میں، یعنی وہ آگ میں گویا داخل ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کے اوپر یعنی جس نے شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ کہیں فرمایا اس کا جنت میں جانا یعنی شرک کرنے والے کا، یا علی مدد کہنے والے کا، یا رسول مدد کہنے والے کا، یا ابراہیم اگسنی کہنے والے کا، واسطے وسیلے والے کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اللہ کے بندوں، کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، کوئی حقیقی آزادی آپ کو مل ہی نہیں سکتی ہے جب تک ایمان خالص کی دعوت نہ اٹھائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی امام زامن نہیں ہے، کوئی عالی مدد نہیں ہے، کوئی 11ویں اور 12ویں نہیں ہے، تعویذ گنڈا نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، سوائے اللہ کا نظام ہے ایک توحید کے اوپر جو مبنی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اسی کی دعوت دی، صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، اور آج جس کے قصے اور کہانیاں سنائی جاتی ہیں اس کی بنیاد یہ ہے 13 سال مکہ کے اندر مار کھانا پڑی، اور پھر ہجرتیں کرنا پڑی، جنگیں لڑنا پڑی، اپنے پیاروں کو خون میں لوٹتے ہوئے دیکھا، لیکن کہیں کسی مرحلے کے اوپر جو ہے وہ دعوت کے اندر یا عقیدے کے اندر کوئی لوچ، کوئی نرمی نہیں دکھائی گئی۔ یہ ہے اللہ کا دین اسلام، باقی سارے باطل ہیں، جتنے فرقے ہیں، مسلک ہیں،
بریلویت ہو، دیوبندیت ہو، اہل حدیثیت ہو، سلفیت ہو، یہ سارے صوفیزم یہ کفر و شرک ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان فریبکاروں سے اللہ تعالیٰ ہماری جان بچائے جو 75 سال سے اس قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ کوئی مذہبی رنگ میں آ گیا ہے، کوئی سیاسی رنگ میں آیا ہے، کوئی فوجی انداز سے آیا ہے، سارے کے سارے اس کلمے کے غدار ہیں اور شرک کے رکھوالے ہیں۔ یہ عربی ہوں یا اجمی ہوں، سارے، یہ گلف میں بھی دیکھا ہے، سب اسی شرک کے اندر بہہ گئے ہیں۔